بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نون والقلم وما یسطرون 29ویں پارے کی یہ سورہ قلم ترتیب کے لحاظ سے 68 نمبر پہ ہے، 68 نمبر پہ۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قلم لکھنے کے آلہ کو کہتے ہیں، آلہ کتابت، لکھنے کی چیز جسے لکھا جائے اس کو قلم کہتے ہیں۔ معنی دعات کے بھی استعمال ہوتا ہے، سختی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی کئی اس کے معنی ہیں۔ سورہ قلم اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم وہ جو لکھتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر بہت بڑی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے انتہا اللہ نے آپ کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ قلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو بعض کہتے ہیں عقل کو پیدا کیا، بعض کہتے ہیں نور کو پیدا کیا۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ جو بھی ہو اللہ کی تخلیقات ہیں، قلم پہلے پیدا ہوا، عقل پہلے پیدا ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے پیدا کیا گیا ہو، جو بھی ہو اللہ کی تخلیقات ہیں۔ تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے، ما کان و ما یکون، اور جب قلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون، قلم نے پوچھا کیا لکھوں، اکتب، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ تطبیق مفسرین نے مختلف طریقہ کار سے دی ہے۔ قلم، عقل، نور، میں اس تحقیق میں نہیں جانا چاہتا، اس کی وجہ ہے کہ میرا ابھی یہ نظریہ نہیں تفسیر بیان کرنے کا۔ جو فضائل وظائف کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں وہی ابھی چل رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر بیان کیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کوئی دم، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ، کوئی لمحہ آئے گا، تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب بہت بہت اعلیٰ، بہت عمدہ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور کون اللہ کی راہ پہ چلا ہے، اس کے علم میں کون ہدایت یافتہ ہے۔ فلا تطع المکذبین، آپ ان مکذبوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی، جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، بے اولاد کہا تھا، بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے لیے 9-10 علامات بیان کی ہیں۔ کل خلاف مہین، ولا تطع کل خلاف مہین، قسمیں کھانے والا
اور ذلیل بہت تانے دینے والا، حماز مشائن بنمیم، منع للخیر معتد نسیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ عتل بعد ذلک زنیم، خاص لفظ یہ ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، بیٹے بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، لیکن عتل بعد ذلک زنیم ہے۔ نطفہ حرام جس کو کہتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی۔ سنمسہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی خنزیر جیسی تھوتنی بنا لیں، سونڈ نکال لیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سارے اخلاق رذیلہ کو گن گن کے بتا دیا۔ اور جب یہ لفظ عتل بعد ذلک زنیم، یہ اس نے سنا نا اپنے بارے میں، تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا، بتا میرا باپ کون ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ماں نے بتا دیا فلاں تمہارا باپ ہے، اس لیے کہ تمہارا جو اصل باپ ہونا تھا وہ اس قابل نہیں تھا، وراثت کا ڈر تھا، وراثت کہیں اور چلی جائے گی، تو فلاں کو میں نے اپنے اوپر قادر کیا، تو پھر کیا ہوا، تو پیدا ہوا تاکہ اس مال کا، اس وراثت کا حقدار بن سکے۔ یہ وہ علامات ہیں بے ادبوں کی اور گستاخوں کی۔ اور جہاں کہیں بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہو، گستاخی دے رہی ہے، تو اس بندے کی اصل کے اوپر غور کریں کہ وہ بندہ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ اصل الخطا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور انکساری بہت بڑی چیز ہے۔ ادب، تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی چیز ہے۔ جاہل ہونا عالم ہونے سے بہتر ہے، جبکہ وہ عالم بے ادب ہو، گستاخ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکتہ چینی کرتا ہو، اور وہ جاہل جو آپ کی تعظیم میں، آپ کی تکریم میں سرگرداں ہو، وہ جاہل اس عالم سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری، ایک باغ کی مثال دی ہے، دو بھائیوں کا باغ تھا، کیسے کیسے وہ ایک اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا، دوسرا نہیں کرتا تھا۔ بہرحال یہ تفسیری مقاصد بیان کرنا میرا مطلب نہیں ہے، میں صرف اصل کی طرف آتا ہوں کہ سورہ قلم، اس کو جو بندہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، درد والی جگہ پہ پڑھ کے دم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درد کو رفع کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، داڑھ کا درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کو لکھ کر اس داڑھ والی جگہ یا درد والی جگہ پہ رکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درد کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ قلم کے اس نقش کو لکھ کر سر درد کے مریض کو دے اور سر پر باندھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر درد کو بھی دور کر دے گا۔ بار بار وہ بات بیان کر رہا ہوں، کیسے روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی مبارک اس کو بھیج دی کہ اس کو پہنو۔ جب اس نے ٹوپی پہنی تو درد جاتا رہا۔ بہت دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد اس نے ٹوپی اتار کے دیکھا اس میں آخر ہے کیا چیز جس کی وجہ سے میرا درد ہے، دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ یہ بسم اللہ کی عظمت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح بیان کرتے کرتے نا بے کے نقطے میں ہے، اور فرمایا انا نقطہ تو ہو، وہ نقطہ میں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا کر دے، جس کو اسمیل دنیا عطا کر دے، جس کو جو عطا کر دے، رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ بہت جامع اور معنی قسم کی دعا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جو عطا کر دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔
اور جس کو تو منع کرنے والا ہے اس کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو عطا کرنے والا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ولا راد لما قضیت، اور جو تو ارادہ کر لے، جو تو بات کر لے، اس کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے علاوہ کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ فائدہ بیدک الخیر، تمام کی تمام بلائیاں، ساری کی ساری اچھائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ سورہ قلم میں بتایا ہوں، سورہ ملک میں نا، تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، تمام بادشاہیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس سورہ قلم کو میں اکثر ان سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، ان شاگردوں کو بتایا کرتا تھا پیپروں کے دوران میں، جو بیچارے مجبور الحال تھے کسی وجہ سے، ٹیوشن کا بھی ایک رواج ہے نا، نہیں پڑھ سکتے تھے، تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ قلم کو الٹا کر کے نون کو لکھیں، والقلم وما یسطرون، یہ لکھ لیں پیپر کے اوپر، قلم سے دبا کے لکھیں تاکہ نشان پڑ جائے، جس طرح چیز کی چیز کو دباتے ہیں نشان پڑ جاتا ہے، ایسے دبا کے لکھیں، تھوڑا سا کاغذ نہ پھٹے، نون والقلم وما یسطرون یہ لکھ لیں، یا پھر سورہ قلم پوری کی پوری پڑھ کے یاد ہو تو پیپر کے اوپر پھونک مار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوں علم کی عنایت ہوگی، عطا ہوگی، ایک نہر چل پڑے گی، ایک فضا میں ہلچل مچے ہو رہی ہے، ایک ورود اور نزول علم کا انسان کے دماغ میں اور دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جو لکھتا ہے اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ یا پھر بتاتا ہوں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو بھی لکھ لیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت کو تھکاتی نہیں، یہ لکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کی برکت کی وجہ سے ممتحن کے دل میں کوئی رحم ڈال دے گا، وہ ایسے کچھ لکھے گا، اسٹوڈنٹ ایسے کوئی شاگرد لکھے گا کہ ممتحن اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اس نے لکھا کیا ہے، وہ اس کو مارکس اور نمبر دیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے نا، کتاب کرم خوردہ تھی، پھٹی ہوئی تھی، پرانی تھی، اس کا حاشیہ پھٹا ہوا تھا، اور کتاب تھی بھی کسی کے پاس نہیں، تو میرے شاہ صاحب کے استاد محترم نے بتایا کہ کل اس سبق کو یاد کر کے آنا۔ میرے شاہ صاحب ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کے، آج بھی وہ درخت شاید موجود ہے گولڈا شریف میں، ہم نے تو کئی مرتبہ کیا، کئی سال تک دیکھا ہے، تو وہاں بیٹھ کر آپ مطالعہ کر رہے تھے، اوپر سے ایک پتا گرا جس کے اوپر وہ ساری کی ساری تحریر تھی، میرے علی شاہ صاحب نے دعا فرمائی نا، دوسرے دن وہ ساری کی ساری عبارت پڑھ کے سنا دی، استاد کو کچھ یقین تو لا، لیکن استاد ہوتا ہے نا، میں کہا نہیں غلط ہے، اس نے کہا اگر یہ غلط ہے تو پھر ساری کی ساری کتاب غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس علامہ الغیوب کی طرف سے عطا ہوا ہے جو کسی کو عطا نہیں، اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا، جو میں نے سنایا نا پڑھ کے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دہلی کے مکتبہ سے کہیں سے کتاب منگوائی، اور جب دیکھا وہ عبارت اور یہ عبارت سیم تھی، اس وقت ان کے استاد نے فرمایا تم میرے پاس نہیں، کہیں اور چلے جاؤ، تمہارا فیض۔ خود اپنی استطاعت دیکھ لی اور شاگرد کی استطاعت بھی دیکھ لی، یہ خداداد صلاحیت اور عنایات، انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالی جس پہ نازل کر دے، تو اس لیے کہتے ہیں، میں لکھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ پیپر کے اوپر یہ لکھ دو، پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ممتحن تمہیں پاس کیے بغیر چھوڑے گا نہیں، نمبر دیے بغیر رہے گا نہیں، کئی دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باغات، کھیتی باڑی، اناج، کاروباری مراکز، جہاں بھی کسی ڈر، خوف، نقصان کا خطرہ ہو، وہاں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چھڑک دیں، دائیں بائیں پھونک مار دیں کاروبار کی جگہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سورہ واقعہ میں بھی انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہو،
تم جو بیج ڈالتے ہو اس کو کمپل، پودا، سٹا، تناور درخت کون بناتا ہے؟ وہ جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ وہ جو درختوں سے آگ جلاتے ہو کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، اس کے کرشمے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت، عشق، ذوق، جنون کی حد تک عطا کرے تاکہ اس کتاب کو ہم اپنے سینے سے لگائے۔ اللہم اجعلہ لنا نورا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نور بنا دے، اور اس نور کی برکت ہے، اس نور کی روشنی سے پلسرات بھی پار ہو اور قبر کے اندھیرے بھی کیا ہوں، چھٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔